ہمارے اندر پھٹا سر ہے اور پٹیاں ہم گھٹنے پہ باندھ رہے ہیں. نماز پڑھ نہیں رہے, تعویذ لا لا کے خوب ٹانگ رہے ہیں, گھر میں خوب گھول گھول کے گھر والوں کو پلا رہے, برکت ہوگی, میاں نے تعویذ دیا, مولانا نے تعویذ دیا. بے وقوف, پھٹا سر ہے تو پٹی سر پہ بندھے گی. ارے تو بے نمازی ہو گیا تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یا رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پہلے رحمت کا فرشتہ آتا ہے, بعد میں برکت کا فرشتہ آتا ہے. رحمت نہیں آتی ہے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ تعویذ کتنے بھی بڑے باندھ لو یار, اصل تعویذ پہ پہنچو نا. اصل تعویذ کیا ہے؟ سب سے بڑا تعویذ تو قرآن ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس سے بڑا کوئی تعویذ ہو نہیں سکتا پوری دنیا میں. اللہ اللہ, تعویذ وہ ہے جو دینے والا خدا ہے, دلانے والے مصطفیٰ ہیں. یار بڑے میاں سے تعویذ لو تو جتنا میاں بڑا ہوگا اتنی تعویذ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. فلاں میاں نے دیا ہے, فلاں مولانا نے دیا, جتنا بڑا اتنا ہی تعویذ زیادہ. بھائی بات ہے کہ نہیں؟ چھوٹے سے میاں سے لیو تو اتنی اہمیت نہیں ہوگی, اور بہت بڑے سے لیو, ارے میاں فلاں میاں نے دیا, بہت بڑا میاں ہے. اور میاں یہ جو تمہیں تعویذ قرآن دیا ہے یہ تو سب سے بڑے نے دیا ہے, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑا اس نے تعویذ دیا, اور دلانے والا بھی جو سب سے بڑا, رسولوں میں بڑا, نبیوں میں بڑا, کائنات میں بڑا, دینے والا بڑا, دلانے والا بڑا. اس تعویذ سے زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ پینا ہے تو اس تعویذ کا پانی پی, قرآن پڑھ, قرآن پڑھ کے دم کر کے پی. لیکن وہ تو طاقوں میں رکھا ہماری ہیں, اور طاق میں رکھ کے دھول چڑھ گئی اس تعویذ پہ, دھول. کبھی جمعہ کو کھلتا ہے, وہ بھی ہماری بہنیں بہویں گھر کی بیٹیاں کھول لیتی ہیں جمعہ کو, بیٹوں کو تو انہیں بھی فرصت نہیں ہے, وہ تو رمضان میں ہی دیکھتے. ہاں, اور پھر پڑھتے ہیں, اتنی سلو چال ہوتی ہے کہ روز رمضان ختم ہو گئے اس کا قرآن ہی ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ جب پڑھو گے نہیں تو ہیبٹ کہاں سے ہوگی؟ ہر چیز کی ہیبٹ ہوتی ہے نا بھائیوں. قرآن روز پڑھو گے تو ہیبٹ ہو جائے گی, جلدی پڑھو گے. اور جب پڑھو گے نہیں تو ہلک ہلک کے پڑھو گے نا. ہاں, تو لوگوں سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے, قرآن پڑھا کرو. ہاں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 100 سے زیادہ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ہر مرض کے لیے, ویسے تو پورا قرآن شفا ہے, لیکن 100 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جو ہر مرض کے لیے شفا ہیں, اور الگ الگ مرض کی الگ الگ. سبحان اللہ. تو مجھے بتائیے, دنیا میں تو ہم گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے, اصلی تعویذوں کو نہیں دیکھ رہے, اصلی نسخے کو نہیں دیکھ رہے. یار دینے والا اللہ ہے, اللہ نے دیا تو سب سے بڑا, اللہ بھی اس سے بڑا فائدہ ہو گئی نہیں. ٹھیک, حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کا جب وصال ہوا, کیا ہوا؟ بس یہ آخری بات اور بتا دوں, 5 منٹ ذرا سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. تو ایک روایت کے مطابق اختلاف ہے اس میں, لیکن پیر کے دن نبی کا وصال ہوا, پیر کے دن, اور نبی کی آمد بھی پیر کے دن ہوئی. لیکن اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگ الگ بھی بتاتے ہیں, لیکن پیر کے دن. وصال ہونے کے بعد میرے نبی کا جسم اقدس وہیں رکھا رہا آپ کے حجرے میں. اور وہ حجرہ کون سا تھا؟ جہاں آپ کا آج مزار ہے نا, جہاں قبر ہے, وہی نبی کا حجرہ تھا, وہی نبی کا گھر تھا, وہیں رکھا رہا. اور کتنے دن رکھا رہا معلوم ہے؟ 3 دن تک. کتنے دن تک؟ زور سے بولو. 3 دن تک رکھا رہا. وجہ کیا تھی 3 دن تک رکھنے کی؟ یہ بھی سن لیجئے. موبائل تو تھے نہیں, فون تو تھے نہیں, سب کو خبر کر دی جاتی, دور دور تک خبریں ہوتی رہیں, صحابہ آتے رہے, اور باضابطہ طور سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی جیسے ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے. کچھ لوگ پوچھتے نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ تو کسی نے نہیں پڑھائی تھی. لوگ آتے تھے, پڑھ کے چلے جاتے تھے, اور وہ نماز جنازہ کیا تھی؟ وہ ایک دعا تھی. اور یہ ہماری جو نماز جنازہ یہ بھی ایک دعا ہی ہے. اس میں جو ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا, یہ دعائی تو ہے, یا اللہ ہمارے زندوں کی بخشش کر, یا اللہ ہمارے مردوں کی بخشش کر. تو یہ نماز جنازہ بھی دعا ہے, پھر وہ نبی والی بھی تو دعا ہی تھی.
اللہ اللہ. تو آتے تھے 3 دن تک صحابہ آتے رہے, آتے تھے پڑھ کے چلے جاتے, آتے پڑھ کے 3 دن تک یہ عمل رہا. کتنے دن تک رہا؟ مولا علی دماد پیمبر, حیدر کرار فاتح خیبر, حضرت علی نے میرے نبی کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے غسل دیا ہیں, اور وہیں پر نبی کی تربت بنائی گئی اسی گھر میں جہاں نبی رہتے تھے, جو آج روضہ رسول ہے, اور وہیں پھر میرے نبی کو قبر کے حوالے کیا گیا. ذرا 2 منٹ ذرا توجہ سے سننا. فضل بن عباس کہتے ہیں جب نبی کو قبر میں رکھا جا رہا تھا نا, تو میں قبر کے اندر چلا گیا. آدمی جاتا نا قبر کے اندر, اپنے ہاتھ میں لیتا ہے میت کو پھر رکھتا, ایسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو قبر کے حوالے کیا. فضل بن عباس فرماتے جیسے ہی میں نے قبر میں رکھا میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, میری آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگی. اندر سے دل کہتا تھا, جب نبی کی یاد آتی تھی تو نبی کا مکھڑا دیکھنے کے لیے نبی کے در پہ پڑ جاتے تھے. کبھی مسجد نبوی میں آ کے آمنہ کے لال کا اس چاند کا دیدار کرتے تھے. فضل بن عباس اب نبی کی یاد آیا کرے گی تو دید کی پیاس کیسے بجھے کرے گی. اس غم میں میری آنکھوں میں آنسو آئے, اشک بہے, میں بڑا پریشان تھا, قبر سے نکلنے کو من نہیں ہوتا تھا. میرے اندر سے دل میں خواہش پیدا ہوئی, فضل بن عباس نکلنے سے پہلے ایک موقع تیرے پاس ہے, کفن ہٹا کے ایک بار آخری بار مکھڑا دیکھ لینا. بھئی جب قبر میں ہے اور قبر والے کو رکھ دیا تو ابھی تو آخری موقع ہے نا, کفن ہٹا اور کفن ہٹا کے مکھڑا دیکھ لینا. فضل بن عباس فرماتے ہیں بس رہا نہ گیا, میں نے نبی کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹا دیا. جیسے ہی کپڑا ہٹایا میری نگاہوں نے اپنے دید کی پیاس بجھائی, مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا, نبی کے چہرے پہ میری نگاہیں پڑی, میری اکھیاں پڑی. میں نے کیا دیکھا, مصطفیٰ کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں. یار بولو نا سبحان اللہ. دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا, جیسے کوئی کانوں میں باتیں کر رہا. فضل بن عباس کہتے ہیں میرا دل بولا, میرا دل بولا, میرا کلال قبر کے اوپر بھی زندہ تھا, قبر کے اندر بھی زندہ ہے. تبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. ہائے ہائے ہائے, اعلیٰ حضرت نے جھوٹی شاعری نہیں کر دی ہے, اعلیٰ حضرت نے حدیثیں پڑھ پڑھ کے شاعری کی ہے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, ہے منکر رجب کھانے غرانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. آمنہ کے لال میری دنیاوی آنکھوں سے چھپ گئے, باقی تو اللہ کی قسم آپ زندہ ہے. فضل بن عباس کہتے ہیں میری دونوں اکھیوں کی جو برسات تھی رک گئی, اور نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. بولو زندہ کے ہلتے ہیں کہ مردہ کے؟ بھائیوں زندہ کے ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے ہیں؟ زندہ ہے, ہل رہے ہیں دونوں ہونٹ. اللہ اللہ. قبر میں جاتے ہوئے ہونٹ ہلا کے بتا دے فضل بن عباس روتا کیوں ہے, تیرا نبی تو آج بھی زندہ ہے. جیسے کل دیکھتا تھا نبی آج بھی تو دیکھتا ہے. اللہ اللہ. فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا, ہونٹ ہل رہے, کہہ کیا رہے ہیں, جب کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. مولا اگرچہ میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. جو نبی آتے نہ بھولا, جو نبی جاتے نہ بھولا. لوگو تم کیسے اس نبی کو بھول گئے؟ اس نبی کو یاد کرو, اس نبی کو یاد کرو.